رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، بعض علماء کہتے ہیں وہ زیادہ فضیلت والے، بعض کہتے ہیں یہ زیادہ فضیلت والے. تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ رمضان کی راتوں کی فضیلت اور بقرعید کے ان 10 دنوں کے میں دن کی فضیلت زیادہ ہے. رمضان میں رات کی فضیلت زیادہ اور ان دنوں میں دن کی فضیلت زیادہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں سال میں 2 عیدیں منایا کرتے تھے. ان میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے اور جو بھی ہوتا ہے خوشی کے دن لوگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. فرمایا کہ اللہ نے زمانہ جاہلیت کی جو 2 عیدیں تھیں ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں جو ان سے بہتر ہیں. یہ جو ہمیں 2 عیدیں ملی ہیں غیر مسلموں کے تہواروں سے بہتر ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. بھائی ہر قوم میں ایک دن ہوتا ہے نا سال میں منانے کے لیے جس میں وہ جشن مناتے ہیں، کچھ خوشیاں مناتے ہیں، کچھ ہلڑ بازی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں جو 2 دن دیے وہ ان دنوں سے دوسروں کی عیدوں سے بہتر ہیں. بھائی کیسے بہتر ہیں؟ آپ مسلمانوں کی عیدوں میں اور غیر مسلموں کی عیدوں میں فرق دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا. غیر مسلم جب عید مناتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی انہوں نے کوئی دن فرض کر لیا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے خوش ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس دن ہم نے کیا ہونا ہے؟ خوش ہونا. بھائی وہ ہندوؤں میں ہولی ہوتی ہے نا، آج ہولی منائیں گے، بس چلو وہ خوش ہو جائیں گے. جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو اس کے 2 وجہ ہوتے ہیں، یعنی 2 طریقوں سے انسان خوش ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ خوشی کی کوئی وجہ ہو. اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو خوشی منائے بغیر بھی انسان خوش ہوتا ہے اگر کوئی وجہ ہو. وجہ نہ ہو تو پھر کسی کے مشورے پہ خوش ہونا تھوڑا مشکل کام ہے. بھائی پھر لوگ آپ سے کہتے ہیں نا خوش ہو جاؤ تو آپ کہیں کیوں خوش ہوں؟ ویسے ہی خوش ہو جاؤ. تو آپ خوش ہوں گے لیکن آپ کو خوش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور پھر بھی اس طرح سے خوش ہو نہیں پائیں گے. وہ خوشی مصنوعی ہوگی، بناوٹی ہوگی. جیسے ایک ہنسی فنکاروں کی ہوتی ہے اور ایک واقعی کسی کو ہنسی آئے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. ارے کسی نے لطیفہ سنایا فی البدیہی، آپ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑے، روکنے کے باوجود آپ ہنسی کو روک نہیں پا رہے. تو یہ ہنسی منائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ اندر سے ہنسا جا رہا ہے اور اس کو روکنا مشکل ہے. اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو منائی جاتی ہے. جیسے فنکار لوگوں کو ڈرامے میں اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہیں کہ اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہنسنا ہے. تو وہ تکلف کر کے ہنسے گا، جو جتنا بڑا ایکٹر ہوگا وہ اسی حساب سے ہنسے گا. ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کو غم کی بات سنائی گئی، آپ رو پڑے. اور ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مشورے پر فنکاری کر کے باقاعدہ رو رہے ہو. بہت سے لوگ مثال سب کو بتائیے کہ وہ باقاعدہ آرڈر پہ روتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ایک رونا
اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے, رو پڑتا ہے, اور ایک بناوٹی رونا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک خوشی حقیقی خوشی, ایک بناوٹی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی ایک عید وہ ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن ہو, اور ایک ہوتی ہے جس کو لوگوں نے بیٹھ کے خود بخود فرض کر لیا ہو. دونوں تہواروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. غیر مسلموں کی عیدیں گڑی ہوئی ہیں, بنائی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی عیدوں میں کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں. ہمیں نبی نے 2 عیدیں دی, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ اللہ نے دی ہیں. اصل میں نبی تو محض نمائندے ہیں, اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. عید الفطر میں کس بات کی خوشی ہے؟ اچھا, خوشیوں جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے نا, اس کی بھی 2 قسمیں, ایک روحانی خوشی, ایک جسمانی خوشی. ارے کیا ہو گیا؟ ایک تو جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے نا, وہ جو فنکاروں کی, اور ویسے ہی ہنس رہے ہیں, ویسے ہی مسکرا کے بات کر رہے ہیں, اندر سے دل چھلنی ہے, لیکن بہرحال اپنے رویے سے یہ شو کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں, خوش ہیں. کتنے مزاحیہ اداکار خودکشی کر لیتے ہیں, حالانکہ صبح و شام ہنستے ہنساتے رہتے ہیں, لیکن اندر سے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں بے سکونی کے. تو جو سچی مچی کی خوشی ہے نا, سچی مچی کی خوشی, اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی. 2, ایک روحانی اور ایک جسمانی. آپ جب محنت کر کے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں, نیند قربان کرتے ہیں, دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اس کے باوجود آپ وضو کر کے جسم کو پاک صاف کر کے فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ایک عجیب سی دل میں راحت محسوس ہوتی ہے. جتنی مشکل عبادت ہوگی اس کو کرنے کے بعد اتنی ہی زیادہ راحت محسوس ہوگی. یہ روحانی خوشی ہے. اچھے عمل کے بعد انسان کو دل میں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے. اس سکون کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی سکون. یہ والا سکون ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا, یہ انہی کو ہوتا ہے جن کی روح تھوڑی سی مضبوط ہو, روحانی قوت ہو ان میں. اور گناہ کرنے کے بعد روحانی طور پر انسان کو بے سکونی محسوس ہوتی ہے. روحانی طور پر بولو نا, کیا ہو گیا؟ بے سکونی. غلط کیا, کرتے ہوئے تو لطف آتا ہے گناہ میں, کرنے کے بعد ایک دل ملامت کرتا ہے, غلط کیا میں نے. کتنے لوگ ہیں قتل ہو جاتا ہے, قتل کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں, غلط ہو گیا. ظلم کیا, ظلم کے بعد دل میں بے چینی شروع ہو گئی. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل ابھی مکمل مردہ نہیں ہوئے ہوتے, ان میں کچھ نہ کچھ روحانی قوت باقی ہوتی ہے, شرمندہ ہو جاتے ہیں وہ. لیکن کچھ الٹے حساب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا, ان کو نیکی کر کے خوشی محسوس نہیں ہوتی, ظلم کر کے گناہ کر کے خوشی, روحانی سکون محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ان کی روح شیطانی روح ہوتی ہے. فلاں کا بٹوا چھین لیا, بہن کی وراثت کھا گئے, خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, کھا گیا میں. بڑی ایک عجیب سی ان کو روح کو نا تسکین ملتی ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر یہ مثال بہترین طریقے سے, یہ جس دن لوگوں کا پیسہ کھائیں اس دن ان کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے. بھائی ایک شریف آدمی اگر کبھی گناہ کر بھی لے تو رات کو پھر سکون کی نیند نہیں آتی کہ میں نے آج فلاں کا دل دکھایا, فلاں سے پیسہ لیا. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں یہ چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں انسان میں. وہ کہیں بیمار سی کوئی بلی تھی, ہمارے ایک دوست سے, انہوں نے ایک زور سے لات ماری نا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے. وہ لات کو زیادہ زور سے لگ گئی اور وہ بلی اٹھا کے دیوار سے جا کے چپکی ہے. جب نیچے گری ہے تو بڑی ایک مظلومانہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ بلی. تو جنہوں نے لات ماری, ایک
مجھے یاد ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بہت پریشان ہو گیا کہ ایک بے زبان جانور پہ اتنا ظلم کیوں کیا, تو کچھ نہیں کر سکتی. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے ان کو ایک معمولی سے جانور کو تکلیف پہنچا کر بھی تکلیف ہوتی ہے, اور روح زندہ نہیں ہوتی تو بڑے بڑے جرائم کر کے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی روح زندہ ہے, ان کو اچھا عمل کر کے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے ہم مشکل سے نماز پڑھیں فجر کی, لیکن اس وقت تو تکلیف ہو رہی تھی, نماز پڑھنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے, اللہ نے ایک فریضہ ادا کروا دیا. دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے ہو رہی ہے, تمیز سے ہو رہی ہے. لوگوں کے دن کی ابتدا بہت سے لوگوں کی ٹیلی ویژن سے ہوتی ہے. آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی, بیگم کوئی اچھی سی فلم لگا دیتی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتے, اچھا سا گانا لگا دی, ایک دم اٹھ کے. بیگم کو پتا ہوتا ہے کون سے والے پہ اٹھے گا, کون سے والے پہ نہیں اٹھے گا. وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے یہ کون سے گانے پہ اٹھے گا کون سے پہ نہیں اٹھے گا. تو یہ سکون کے یعنی یہ جو سچی مچی کی خوشی ہے, اس کی دو قسمیں بیان کر رہا تھا. ایک روحانی جو اچھا عمل کر کے ہوتی ہے, اور ایک جسمانی خوشی بھی, کیونکہ اللہ نے ہمیں روح کے ساتھ باڈی بھی تو دی ہے نا. جسمانی خوشی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو ایسی نعمت مل جائے جس سے آپ کی باڈی خوش ہو جائے. بھوک میں آپ کے سامنے مرغن غذا آ جائے, بڑا مزے کا لش پش قسم کا کھانا آ جائے, شدید بھوک لگ رہی ہے, اور کراچی کی بنی ہوئی نہاری. یہ کراچی کا لفظ اب لگانا پڑتا ہے کیونکہ نہاری کے نام پہ پنجاب جاؤ پتہ نہیں کیا کھلا دیتے ہیں. بہت کم نہاریاں دنیا میں ایسی ہیں جو کراچی کی نہاری سے میچ کرتی ہیں. تو نہاری ہو, اس میں نلی ڈلی ہوئی ہو, اس میں مغز ڈلا ہوا ہو اور نیمبو نچوڑا ہوا ہو, اور شدید بھوک لگ رہی ہو, اور وہ تنور کے نان جو گرم گرم, اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو, وہ نہاری گھر لا کے کھاؤ, مزہ. تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے, ہم نے تو کیا, وہی گھر لے آ کے کھاؤ, مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہیں بیٹھ کے کھائے یار. تو اب دیکھو سن کے مزہ آ رہا ہے, کیا یہ روحانی خوشی ہے؟ یہ جو آپ لوگ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے روحانی ہے؟ یہ روحانی نہیں ہے اس کے لیے روح کا طاقتور ہونا ضروری. روحانی خوشی اسے کہتے ہیں جس میں روح میں قوت ہو تو خوشی ہوگی, روح خراب ہو چکی ہو تو خوشی نہیں ہوگی. لیکن جسمانی خوشی تو باڈی تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے, چور کو بھی دی ہے, ڈاکو کو بھی دی ہے, ہمیں بھی دی ہے, آپ کو بھی دی ہے. تو جو جسم کی خوشی ہے, جسم کی لذتوں والی, وہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے. تو شدید بھوک لگ رہی تھی, اور بہترین قسم کی نہاری, اور نلی بھی ڈلی ہوئی ہے, تازہ نلی ہے, پرانی باسی نہیں, اور مغز بھی ابھی ابھی بھینس کٹی تھی. یہ بھینسوں کا مغز کھلا رہے ہیں, ذہن میں رکھنا, بھینس کٹی ابھی ابھی, اور بہترین مغز, اور اس میں نیبو نچوڑ کے, اور مکھن کا تڑکا بھی لگاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جسم میں کولیسٹرول بڑھ رہا ہے توند نکل رہی ہے. کھائیں لیکن ایکسرسائز بھی کریں. میں نے ایک دفعہ یہ نہاری کھائی, اور دعوت تھی, بیان ہوتا تھا میرا لنڈی کوتل چورنگی پہ, تو بیان کے فوراً بعد ساتھی لے گئے, چلو. اب وہ جو انہوں نے نہاری بنوائی, اس نہاری میں مغز بھی, اور نلی بھی, اور مکھن کا تڑکا. تو میں نے کہا یہ تو 1000 cc کی نہاری بن گئی ہے, بہت پاورفل. وہ اچھا خاصا ظاہر ہے وہ ٹھیک ٹھاک, یعنی جتنی کولیسٹرول والی چیزیں ساری اس میں ڈال دیں, وہ پاورفل نہاری. پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک بھی. تو اب دعوت تھی, بھوک بھی ٹائٹ قسم کی لگ رہی تھی کیونکہ 1.5 گھنٹے کا بیان کیا تھا, شدید تھکاوٹ تھی. تو ہم نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. ہم نے کہا اب اس میں کیا شرمانا یار, پھوڑ دو. یہ میں واقعہ کسی سبق کی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو, ایک سبق دلانے کے لیے, واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. جب طبیعت سے ہم نے کھا لی, کیونکہ مزہ بہت تھا اس میں, بہت مزہ آیا, کولڈ ڈرنک بھی چڑھائی لی ہم نے, کہا جہاں اتنی بدپریزیاں پی جاؤ, کولڈ ڈرنک بھی پی گئے. طبیعت سے نا, اتنا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کھا لیتا ہے آدمی. اب جب صبح نماز کے لیے اٹھیں تو یہاں رکھا ہوا کھانا,
یہاں سے نیچے جانے کے لیے وہ ایگری نہیں. شدید بدہضمی اور بہت حالات خراب. میں اتنا کھاتا نہیں ہوں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, ایسے نہیں کھاتا میں الحمدللہ. تو وہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ انہوں نے, اس میں مزہ اتنا آیا کہ بہت زیادہ کھا لی. اب جب صبح اٹھیں تو وہ نہاری کہاں رکھی ہوئی ہے؟ ادھر. اتنی سخت بدہضمی. تو ہم نے اس کا علاج کیا, کوئی چورن چٹنی نہیں کھائی. فجر کی نماز کے بعد یہاں ابو الاصفہانی روڈ ہے, بہت لمبا روڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, مسکن سے ہوتا ہوا گزرتا ہے آگے. صبح جاگر پہنے اور جو نہاری میں میرے ساتھ شریک تھے, ایک دو اور بھی تھے, وہ بھی قریبی تھے, ان کو بھی کال کی آ جاؤ, وہ تو نہیں آئے. انہوں نے کہا مر جائیں گے, پھٹ جائیں گے, ہلیں گے نہیں. جاگر پہن کے جاگنگ کرنا اسٹارٹ. اچھی خاصی جاگنگ کی ہے, بھاگتے 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 بھاگتے, وہ سب لکڑ ہضم. بولو بھائی, وہ سب جگہ جہاں مغز نے جا کے فٹ ہونا تھا ادھر مغز جا کے فٹ ہو گیا, نلیوں نے جہاں جا کے لگنا تھا وہ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوئی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جو چیز کھاؤ گے وہ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوگی. اگر ایکسرسائز کرو گے سب چیزیں اپنی جگہ پہ جا کے, جب تک فٹ نہیں ہوئی ہیں اس وقت تک میں نے جاگنگ چھوڑی نہیں. یعنی کہ تمام چیزیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی. یہ صحیح ہے نا, جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں جا کے جب تک لگ نہیں جاتی, اپنے کھانچوں میں فٹ نہیں ہو جاتی. تو جاگنگ کی طبیعت سے سب سیٹ ہو گیا. تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی زیادہ کھا لو تو پھر زیادہ چل لو, اس کو ٹھکانے لگاؤ. بیماریاں جو آج کل آ رہی ہیں کھانے سے اتنی نہیں آ رہی, پڑے رہنے سے زیادہ آ رہی ہیں. یا تو پھر کھاؤ کم یا پھر کھاؤ کم. بات سے بات نکلتی ہے, اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے, کھانے کے بعد پانی پینا. یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑھی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے. نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح. صبح صبح اٹھ کے گھڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا, جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی, مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے. بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں. تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو, سمجھ رہے ہو. صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح, اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو. جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو, پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو. بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو, اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو, کوئی بھاگم دوڑم, کچھ چلت پھرت رکھو, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. بھلا وجہ اٹھ کے پانی چڑھا رہا ہے. کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں. فائدے ہیں اس کے, میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے, سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا, اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. کوئی بیماری ہو, اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے. کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو, اس میں بطور دوا کے, بطور علاج کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن نارمل آدمی کو, جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے. اچھے بچوں کی طرح سیدھا تمیز سے, جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے. جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی سارے جانور, ان کو کیا چاہیے, بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں. تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو, کھانے کے بعد پانی نہ پیو. سنا ہوگا آپ نے, سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے, یہ ہے, فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے, عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے, پورا ہونے دیں, تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, شدید بھوک تھی آپ کو, شدید بھوک, پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے, کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, بھوک کی شدت نے
پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا, دعوت کی ان کی, اپنے باغ میں لے کر گئے, تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے. پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے. نہیں آ رہی سمجھ؟ جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے تو کیا مزہ نہیں آئے گا؟ کھجوریں کھا لیں, اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا, نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی, 2 گھنٹے کے بعد پانی, وہ بہت مصیبت ہے بھائی. یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا؟ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا معدہ پانی کے لیے تیار ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا کٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا, آدھی نہیں لوگ, پھر مسئلہ خراب ہوگا. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا, اور کھجور کے بعد, جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا, 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا, وہ پھیپھڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے, ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں, وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پیئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے, وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ فائدہ مند ہے, کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے. ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا, وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. یہ جو ہمارا معدہ ہے نا, یہ کلاک وائز گھومتا ہے ایسے, یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا, یوں کر کے گھومتا ہے. آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہے, یہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ. تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا بھائی, واشنگ مشین ہے, وہ گھوم رہی ہو تو کپڑے گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کی سپیڈ سلو ہو جائے, یا اور کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے, پیس رہی ہے, تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا, اس کی رفتار سلو ہو جائے تو معدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, تو اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو, ٹھنڈا پانی نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا, وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو, وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے, جو کہوا جسے کہتے ہیں, وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پئیں, تمیز سے زندگی گزاریں, بس پانی پئیں آرام سے. خیر,
کہاں سے کہاں بات چلی گئی ابھی. ویسے بھی تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کھانا وہ ہم نے وہ نہاری کھا لی نا, وہ پھر ہم نے جاگنگ کی, اللہ کا شکر ہے سیٹنگ پہ ابھی تک دیکھو سیٹنگ پہ لگ رہا ہوں نا, تو اسی وجہ سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو جسمانی خوشی کیا ہوتی ہے؟ شدید بھوک میں کوئی چیز سامنے آ جائے, کوئی نعمت مل جائے, پیسہ آ گیا اچانک, تو یہ کیا ہے؟ جسمانی خوشی. تو مسلمانوں کے جو تہوار ہیں نا, تہوار, اس میں نمبر ایک خوشی سچی مچی کی ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی, یعنی فرضی خوشی نہیں ہوتی کہ آؤ خوش ہوں. جیسے یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا, برتھ ڈے کی, یہ سچی مچی کی نہیں ہے, یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا, تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے, ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی, اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں, عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا, اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا, آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی. جو ماضی ہے گزر گئی, گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں, پھانسی ہونے والی ہے, اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں. 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں. جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا. اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں. تو وہ 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی بولو نا. نہیں. یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا, 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے, تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے. تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں. ماضی کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا یہ. بھائی اسے کوئی کہے تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے, تم تو ٹینشن, کہہ رہے اب ٹینشن کس بات کی, یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے. تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی, فیوچر کا. اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے جس کے پاس حکومت بھی ہے, دولت بھی ہے, 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دی ہے. 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی, عنقریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں. یہ خوش ہوگا؟ ہے بھائی؟ ارے 35 سال, آج 5 جنوری, 35 سال تو اچھے گزر گئے نا, اس پہ خوشی مناؤ. ارے بھائی واہ واہ بھائی سبحان اللہ, بڑا کوئی بات نہیں, اگر لٹکنے والوں تو کیا ہوا. جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا, جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا, وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں. اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے, یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں. فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو, اثر ڈال رہا ہو, اس پہ انسان خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے, ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر, بولتے کیوں نہیں یار, اثر پڑنے والا ہے, مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا اور جاب اچھی ملے گی. تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا, بلکہ یوں کر رہے ہیں, منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں,
پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے نا, ایک دم واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اتنا اگلوا لا کے نا یہاں تک آتے ہیں. وہ جو میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو, تو جا کے یہاں تک آتا ہے. پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار. عورتوں کی شکایتیں آتی ہے, تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا. اکثر خواتین کی یہ شکایت ہے, جب بولتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے. آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا. تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا, یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے. برتھ ڈے ایسی چیز ہے کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال. مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, آپ 25 سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ نے بھی پھول وول 2-4 پارسل کر دیے. یہ کس بات کے پارسل کیے آپ نے؟ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 سال زندگی تھی تو اب 25 رہ گئی ہے. یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا, اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے, کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے آنا پھانسی کے پھندے پر ہے. تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں, چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں. بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں. بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا, ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. اور بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف سٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی بتائیے. لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبت نہیں بڑھ رہی ہے نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ. تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے پریشان کرنے کی, اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے یہ تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو لاجک تو نہیں بنتی خوش ہونے کی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت
خوش ہو سکتا ہے. تو آپ بھی ہو لیں کہ آج میں پیدا ہوا تھا تو چلو کوئی بات نہیں, ختم ہو گئی بات, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کینسر کا مریض کو پتا ہے کہ 1 ہفتے بعد میں مر جاؤں گا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے بعد مروں گا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہاں بھائی ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ آپ 6 مہینے بعد مریں گے, چلو بیچارہ خوش ہو جائے گا. سچ بولنے کا یہاں فائدہ کیا ہے؟ یہاں تو بلا وجہ خوش ہونے کی حکمت ہے, مریض کو تسلی دینے کا حکم ہے. مرنے والا بھی ہو تو آپ تسلی دیں گے کہ نہیں مرے گا انشاءاللہ بھائی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, ہو سکتا ہے بچ جائے, کیونکہ یہاں فائدہ ہے. ٹینشن میں اتنے دن زندہ رہ کے کیا کرے گا وہ؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت کا وقت ہو اسے امیدیں دلاؤ, امیدیں. خود بھی حکم ہے کہ امیدیں سوچو, اپنے گناہ کو اس وقت کیا سوچو کہ اللہ کی رحمت کو, کہ اللہ بخشش کرے گا, کیونکہ اب عمل کا دروازہ تو بند, اب جہنم کے خوف سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی جوان تھا, اللہ کے خوف سے ڈرتا, گناہ چھوڑ دیتا نا, خوف کا فائدہ تھا. اب مرتے ہوئے آدمی کو خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے, گناہ تو ویسے ہی چھوڑ گئے اس کے, اب بلا وجہ ڈرے گا جہنم سے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ تو جہاں جانا ہے وہ تو اللہ لے کے جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے, اس میں امیدیں دلانی چاہیے اس کو, بھائی آپ نے بڑے اچھے اچھے اعمال بھی کیے ہیں, ہمیں پتا ہے آپ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے لیکن سوری بھی کر لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہمیں پتا ہے آپ محلے کے بہت بڑے چور تھے, چپل چرایا کرتے تھے, کوئی بات نہیں, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چرا رہے ہیں, پورا اربوں ڈالر چرا کے بھاگ گئے, آپ تو صرف چپل چرایا کرتے تھے. اب یہی تسلیاں اس زمانے میں دی جا سکتی ہیں, اتنا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کچھ کرتا ہی نہ ہونا. تو اس قسم کی تسلیاں اس کو دی جائیں گی, یار چپل چرائے ہیں نا, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, سمجھ رہے ہیں؟ تو تسلی, یہاں فائدہ ہے تسلی کا, اور تسلی نہ خوش نہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان. برتھ ڈے پر خوش ہونے میں ایک نقصان ہے, شریعت آپ کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے آپ اس مزاج کے خلاف چل رہے ہو. شریعت کہتی ہے جیسے جیسے عمر زیادہ ہو موت کو یاد کر کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. قدم تیرے سوئے مرقد ہیں, قدم مرقد کہتے ہیں قبر کو, قدم تیرے قبر کے روز بروز قریب جا رہے ہیں, اور نظر دنیا کی طرف, پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے, کھائی میں گرے گا. جدھر جا رہا ہے اس کی تیاری کر. جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا نہیں ہوتا, آپ موت کو بھول رہے ہوتے ہیں, آخرت کی تیاری سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کرنے کے بجائے آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, بے تکی خوشی ہے, مصنوعی طریقے سے منائی جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا, اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے, فائدے کے بجائے نقصان ہے. اور یہ پوری فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک موٹی بات کہ خوش ہونے کے لیے ایسی خوشی جن کی کوئی ریزن ہے وہ کوئی کم ہے جو ہم خام خام میں بلا وجہ خوشیاں مناتے رہے بیٹھ کے. دیکھو انگریزوں کے پاس خوش ہونے کے مواقع ہیں ہی نہیں, اس لیے انہوں نے برتھ ڈے اور یہ ٹوپی ڈرامہ کچھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں, ہاں ہاں ہو ہلا گلا ہوگا. ان کے ہے ہی نہیں. وہ خوشیاں جو نیچرل خوشیاں تھیں وہ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں. باپ کا جس قوم کو یہ نہیں پتا چلو میرا ابا کون ہے, ابا بچہ پیدا کر کے غائب ہو جائے. ابھی ایک لندن سے ایک صاحب آئے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز 10 سال سے اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, بیمار ہے, 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کو دیکھنے نہیں گیا, ایک مرتبہ بھی. جس دن انتقال ہوا ہے اس دن تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ مجھے غم ہے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی, اور آفس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے پچھلے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا, جو لوگ غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ایک مشہور فتنہ ہے, ابھی کیا بار بار نام لوں. انہوں نے بڑی گوروں کی تعریف کی ہے کہ انگریز اگرچہ ان میں زنا بھی ہے, ہاں گے سیکس کا رواج بھی آ رہا ہے, اور ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہیں, لیکن پھر بھی بہت سی چیزوں میں ہم سے بہت اچھے ہیں.
پھر اپنے معاشرے کی برائیاں پیش کی. ہمارے ہاں کوئی برقعے میں بھی خاتون جا رہی ہوگی نا, بیچاری کا چہرہ کھلا ہوا ہو, تو لوگ گھر تک پہنچا کے آتے ہیں, اتنے ٹھرکی ہیں بد نظری میں. وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے انگریز. ہم تو صبح شام لوگوں کو ٹھگتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, وہ آفس ٹائم پہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کی ایک مثال دی تھی, وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ نے بٹھایا گھر میں, لڑکے کے ابا سے پوچھا کہ اس کی ذرا خصوصیات بیان کریں آپ اپنے ہونہار بیٹے کی. اس نے کہا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ, بولو بھائی, کنفرم نہیں ہے. ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا تو میں نے ڈال دیا کہ ہاں میرا ہی ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, لڑکوں کا بھی شوقین ہے, یہ سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہے, سمجھ رہے ہیں, پینے پلانے سے بھی شغف رکھتا ہے. بڑھاپے میں مجھے یقین ہے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا, میری عمر 60 سال ہوئی تو فوراً اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دے گا یہ. تو سوچو جو باپ کا یہ اشر کر رہا ہے وہ ساس سسر کی کیا خدمت کرے گا. یعنی وہ لڑکے کا ابا تعارف آگے کرے, لیکن گیس اور بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے. آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا. یہ تمہارے پاکستانیوں کی طرح نہیں, دفتروں میں آ رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے شام کو پہنچ رہا ہے چھٹی کے ٹائم, اور وہاں جا کے سو رہا ہے. یہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, صحت کا خیال کرتا ہے, جم جاتا ہے پابندی کے ساتھ, نہاتا ہے. یہ ایک آپشن, ایک اضافی خصوصیت. نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے, اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین. لیکن کا مطلب ہوتا ہے نا, اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے. یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے. اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ. نیکیاں اور بدیاں ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. بعض برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہیں, ان کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو ہم آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمارے حکومت کا نظام خراب ہے, ان کے سسٹم صحیح ہے. تو یہ کیا ہے کہ نہ وہ کیا بات کیا چل رہی تھی ہے بھی. 2 عیدیں تو لے کے شروع ہوا تھا, میں یہاں کہاں سے پہنچا. میں برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں ملیشیا گیا نا, جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا, کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں, اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قوم ہی ہر وقت ہی ساحل سمندر پہ, ہر وقت ہی تفریح گاہوں میں. وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف. گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے, ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں, آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں, بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا, خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا تو آپ کی ذات میں
یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا, یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ خوبیاں جو ہے نا جو ہم گنواتے رہتے ہیں صبح و شام, اللہ کی نظر میں اگر یہ خوبیوں کی ویلیو ہوتی تو اللہ ان کو جنت میں بھیجتا نا, کہ تم بڑے اچھے تھے, تم جنت میں جاؤ, مسلمان سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ہمارا والا اگر کرپشن کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے بوڑھے باپ کے لیے کر رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کسی اور کو کھلانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. غلط ہے, شروع نہ کر دیں کہیں آپ, ہاں شروع نہ کر دیں گے, جائز نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم اپنی توند بھرنے کے لیے تو نہیں کر رہا نا. تو ان کے یہاں صرف بزنس, آفس, پیسہ, دولت, اس سے ان کی نظر ہٹتی نہیں ہے. ہر چیز گھوم گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ پیٹ, دولت, پیسہ, بزنس. اب یہ جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں, بتاؤ کروڑوں اربوں روپے اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ کس پہ اڑا رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ. اپنے لیے اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے انسان تو اتنا مہنگا جانور مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گوشت اپنے چٹخارے کے لیے کوئی کر رہا ہو نا قربانی, تو اتنا مہنگا جانور نہیں خریدے گا وہ. یہ سستا قصائی سے آپ کو کئی گنا زیادہ سستا مل جائے گا. یہ تو غریبوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے اس سے, اللہ کو خوش کیا جاتا ہے. اتنا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم اپنے تہوار پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. اور دیکھو ان کے ہاں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تہواروں پہ, وہ عیاشیوں پہ ہوتا ہے, شراب کباب پہ, لڑکیوں پہ, زنا پہ. اسلام میں جو 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں ان میں عیاشیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. عید الفطر میں فطرانے نکلتے ہیں غریبوں کے لیے, خوش ہو کے بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں, ٹینشن میں بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں. بھائی کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں نا صدقہ کرو, صدقہ بلائیں ٹلیں گی. ٹینشن میں بھی صدقہ, خوشی میں بھی. بقرعید میں کتنے غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں, کتنے غریبوں کے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا خوشی 2 قسم کی ہوتی ہے, جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے. برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے, بنائی ہوئی ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے. تو اب میں ایک بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں, حالانکہ خوش ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہوتی. ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج 25 دسمبر ہے تو خوش ہو, کیوں ہو وہی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا, اب تو چلے گئے نا دنیا سے, اب دوبارہ اگر پیدا ہونے کا چانس ہو یا ہو رہے ہوں تو چلو بات بھی ہے. وہ تو تھے, وہ دن تو گزر گیا, وہ 25 دسمبر کا. جبکہ مسلمان جو خوشی مناتا ہے سچی مچی کی ہوتی ہے, اور اس میں دونوں وجہ, روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الفطر کس بات کی خوشی ہے؟ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. یہ معمولی عبادت نہیں ہے. عام دنوں میں 1 روزہ رکھ کے آدمی چکرا جاتا ہے. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے نا صبح روزہ رکھیں گے, صبح سحری میں آنکھ کھلی, چھوڑو یار کوئی فرض تھوڑی ہے, اگلے پیر کو رکھ لیں گے, ہوتا ہے نا, اگلی جمعرات کو رکھ لیں گے. اور رکھ لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے امام مہدی کا چھوٹا بھائی. لوگ بھی کہتے ہیں روزہ ہے, ماشاءاللہ یار روزہ ہے. رمضان میں کنٹینیو کتنے 29-30 رکھتا چلا جاتا ہے, چاہے شدید گرمی ہو سردی ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی ٹف محنت. اور پھر رات تراویح بھی پڑھنے کی توفیق بہت سو کو مل بھی جاتی ہے الحمدللہ. سارا دن کے تھکے ہارے پھر تراویحاں چل رہی ہیں. پھر آخری عشرے میں کتنے لوگ مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت.
کیسا ہی گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو, کچھ نہ کچھ تو چینجنگ رمضان میں آ ہی جاتی ہے. عام مہینوں کی نسبت رمضان نسبتاً اچھا گزر جاتا ہے. تو جب رمضان ختم ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے, ایک عجیب روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ فرماتے تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کی وجہ سے جو اس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. خوشی ہوتی ہے اللہ تمیز سے رمضان گزر گیا, روزے رکھنے کی توفیق تو نے ہمیں دے دی, عبادت کی توفیق تو نے. یہ روحانی خوشی عید کے دن ہوتی ہے. اگر یہ دن خوشی کا شریعت نہ بھی بناتی تو بھی خوشی ہو رہی ہوتی. اور دوسری خوشی ہوتی ہے جسمانی. ایک مہینہ کھانے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں عید الفطر والے دن پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے صبح ناشتے میں لازمی کھاتا ہوں. کھانے نہیں چاہیے یہ ہوٹل کے پراٹھے میں بہت میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھی بھی ہوتا ہے, یہ صحت کو خراب ہی کرتے ہیں, لیکن مزہ اسی میں ہے صبح ناشتے میں. کیا خیال ہے؟ وہ لال آٹا جو ہے نا فائبر والا صحت کے لیے بہت مفید ہے, لیکن پراٹھے میں مزہ. تو ہم کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, طبیعت سے کیا کرو, پھوڑ دو. ویسے بھی کولیسٹرول اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے رمضان میں کہ اگر وہ چند دن کچھ پراٹھے کھا لو تو وہ کمی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, نقصان نہیں دیتا. ہمارے نبی عید الفطر میں صبح اٹھ کے کچھ تناول کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے آتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی کھانے پینے پہ حریص نہیں تھے, پھر بھی صبح اٹھ کے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے. تو روحانی خوشی بھی ہے اور جسمانی بھی. ایک مہینہ کسی غیر مسلم کو بولو بھوکا رہ کے دکھاؤ, پھر تمہیں جب چھٹی ملے گی نا دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. اور کئی دنوں تک یہ احساس رہتا ہے, کوئی چیز کھانے کی سامنے آتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے روزہ ہے, پھر پتہ چل نہیں روزہ نہیں ہے, کھا لو. تو خوشی ہوتی ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الاضحیٰ میں بھی ایسا ہی ہے. ایک روحانی خوشی عید الاضحیٰ کی, وہ خوشی یہ ہے کہ اللہ کے انتہائی محبوب خلیل اللہ جو ہر قربانی میں ہر آزمائش میں پورے اترے, اپنے معصوم بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے خلیل کی محبت میں اس جانور کو ذبح کرو جو دنیا میں سب سے قیمتی سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں خوراک میں سب سے لذیذ اور قیمتی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. تبھی دنیا میں ہر دعوت میں گوشت کھلایا جاتا ہے, سبزی اور دالوں پہ نہیں ٹرکھایا جاتا. چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم, دعوت کا لازمی جز گوشت ہے. آپ نے بیٹے کا ولیمہ کیا, بہترین قسم کے دال چاول پکایا آپ نے, اور اچار اور رائتا اور تمام لوازمات کے ساتھ. لوگ دوبارہ آپ کے کسی بچے کے ولیمے پہ نہیں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ہر لذیذ کھانے کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ گوشت. پہلی بات تو یہ کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا. اللہ نے کھانے پینے کی چیز کو ہلاک کرنے کا حکم دیا جو سب سے بنیادی ضرورت کی چیز ہے. نمبر 2, کھانے میں بھی گوشت, اور گوشت میں بھی یہ 4 جانور ہیں جن کا گوشت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, لہذا یہ سب سے قیمتی مال ہے کھانے کے لحاظ. اونٹ, گائے, دمبا اور بکری پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. لذت میں بھی سب سے زیادہ, صحت کے لیے مفید بھی سب سے زیادہ. یہ جو گائے نقصان دیتی ہے نا, یہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز نہیں, کھا رہے ہیں گائے, حرکتیں جو ہے وہ یعنی وہ گوشت کھا رہے ہیں مگر حرکتیں گوشت خور جانوروں جیسی نہیں ہے نا. بھائی شیر گوشت کھاتا ہے تو حرکتیں بھی تو شیر جیسی ہوتی ہے نا, اس کی جھپٹنا پلٹنا. آپ گوشت کھا رہے ہو اور زندگی لائف بکری جیسی بیٹھ کے ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہو, تو پھر وہ تو بات نہیں بنے گی نا. گوشت ان کو کھانا چاہیے جن کی ایکٹیویٹیز بھی کیسی ہوں, ان جانوروں جیسی ہیں جو گوشت خور ہیں. تو
اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مہنگے جانور تھے یعنی اوور آل خوراک کے لحاظ سے, ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ نفیس جانور ہیں, پالے بھی سب سے زیادہ جاتے ہیں, فائدے مند بھی سب سے زیادہ ہیں, ان کو اللہ کی راہ میں کاٹنا شروع کرو. اب دنیا چیختی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی؟ ایک ہی دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں. ہمیں روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے. اللہ اگر یہ قربانی قبول کر کے ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفوں میں کھڑا کر لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. بھی ان کی نقل اتارنے والوں میں اگر شمار کر لے تو ہمارے لیے روحانی طور پر خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ لبرل لوگ اور مذہب مخالف لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں قربانی کا, کہ کیا ایک دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں, یہ پورے سال اسٹور ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا, غریبوں کو یہ ملتا, فلانا ملتا, گوشت مہنگا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ تو اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دیتی, نہ دیتا اجازت تو ہم کاٹ کاٹ کے جلا دیتے ہیں, ان کو جلا دیتے ہیں ہم ان کو. اور مینا میں جلائے جاتے ہیں بہت سے جانور. حاجی اتنا جانور کاٹتا ہے وہاں سب جانوروں کے ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے 100 اونٹ نہر کیے, 100 اونٹ. 100 اونٹوں کو کاٹنے کا کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا نا, نہیں ختم ہوں گے, مر نہیں, دل بڑا رکھ, کاٹ دے. یہودی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا, اتنے کٹ گئے, اتنے رہ گئے, یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا, میں نے پیدا کیا نا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کاٹا کیا؟ اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت ہوئی ہے. اسی بیٹے کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور سب سے زیادہ برکت اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں رکھی. آج دنیا میں کوئی قوم اتنی بڑی نہیں ہے جتنے اہل بیت ہیں, سادات ہیں, سیدوں کی تعداد بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے نبی کے بیٹی پھر ان کو اللہ نے حسن اور حسین دیے. حضرت حسن اور حسین کی جو نسل بڑی ہے بہت اللہ نے برکت دی ہے اس میں. تو اللہ نے بتا دیا کہ کس کے قبضے میں ہے بھائی, میرے کو کاٹو گے کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. تو یہ روحانی خوشی ہے, یہ ہر بال کے بدلے میں نیکی, کہ حضرت ابراہیم کی سنت زندہ کروا لی. اس لیے کہتا ہوں قربانی کرتے وقت غل غپاڑے نہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جانور لے کے گھوم رہے ہیں, سیلفیاں, وہ تو ٹھیک ہے, عید ہے, لیکن جب جانور ذبح کرنے کا وقت ہو تو یہ مستیاں اس وقت بالکل صحیح نہیں ہے. عبادت کا وقت ہے, اللہ کا نام لو, ذکر کرو اللہ کا. تو کچھ مسائل میں انشاءاللہ بھی دعا کے بعد بیان کروں گا قربانی سے متعلق, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. دوسری خوشی ہمیں ہوتی ہے جسمانی, تازہ گوشت وافر مقدار میں. ٹھیک ہے آپ ہوٹل سے خرید کے کھاتے ہیں پورے سال, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, وہ لذت نہیں ہوتی اس میں جو لذت اللہ نے قربانی کے گوشت میں رکھی ہے. پتہ نہیں کس کس قسم کے گوشت, پانی والا گوشت ہے. پھر قصائی ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کا خون پورا نہیں نکلنے دیتے, پہلے ہی گلے میں چھرا مار دیتے ہیں, اس سے بلڈ اندر رہتا ہے, اس سے گوشت میں ذائقہ خراب, بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. قربانی کا گوشت اپنے سامنے کٹا ہوا جانور ہے, اور بڑی بات یہ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ کے یہ تو جانور اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اب اللہ نے ضیافت کی ہے کہ میری طرف سے کھاؤ, تبھی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے روزہ رکھا تو میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو, حالانکہ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو بڑا جرم ہے کہ جو تمہاری دعوت کر رہا ہے اسی کے لیے تم نے روزہ رکھ لیا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ابا نے آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ گئے روزہ رکھ کے, ابا نے کہا بیٹا کیوں روزہ رکھا, آج تجھے پتہ نہیں تھا میں نے دعوت کی ہے, تو ابا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. ابا کہے گا واہ بھائی واہ, ہمیں یہ تو منہ چھڑانے والی بات ہو گئی. تو روزہ رکھنا حرام, اور قربانی کے 3 دن ہیں, 10, 11, 12. روزہ چوتھے دن بھی حرام, کیونکہ گوشت چوتھے دن بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. 5ویں دن سے رکھو, تمہاری مرضی, کھاؤ نہیں کھاؤ.